یعنی ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اسی کی طرف کیا لوٹنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کیا یہ ترغیب دی ہے کہ اس دنیا میں چاہے جتنا بھی آدمی رہے مگن رہے، چاہے اس دنیا میں رہ کر اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرے یا نہ کرے، لیکن کیا اس آدمی اس گمان میں نہ رہے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہوں گا، لیکن کیا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن کیا موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ موت کیا ہمیشہ نہیں ہے، کیا موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوں گے وہ چکھیں گے، اور وہاں پر جا کر اصل زندگی جو ہے انسان کی آخرت کی ہے۔ اگر انسان سمجھے اصل زندگی جو ہے انسان کی آخرت ہوتی ہے، جو اس دنیا میں رہ کر اپنے رب تعالیٰ کو یاد کر کے وہاں پر اپنی زندگی اچھی بنائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا لذتوں کو ترک کرنے والی چیز کو یاد کرو، کیا کرو، لذتوں کو ترک کرنے والی چیز کو یاد کرو۔ فرمایا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ موت ہے۔ لذتوں کو انسان کی جو لذتیں ہیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لذتوں کو ترک کرنے والی شے کو یاد کرو، اور وہ کیا ہے، وہ موت ہے، کہ موت کو جتنا یاد کرو گے تمہارا دل جو ہے وہ نرم ہوگا۔ آج کیا انسان جتنے گناہ کرتا ہے جتنے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب یہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، انسان کے دل پر کیا پھر نصیحت اثر نہیں کرتی، جتنا بھی اس کو واعظ کرو، نصیحت کرو، حدیثیں سناؤ، قرآن سناؤ، لیکن اس کا دل جو ہے اندر سے کالا ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ بھلے کتنی تسبیح پھیر لے، چاہے تسبیح پڑھ پڑھ کے تسبیحوں کو ہی کالا کر دے، لیکن کیا جب تک یہ دل نہیں پھرتا اس کا فائدہ نہیں۔ بابا بلے صاحب فرماتے ہیں کہ تسبیح دوسرا کیا، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کثرت سے پڑھو، تمہارا دل جو ہے اس سے بھی نرم ہو جائے گا۔ اور تیسرا کیا، کثرت کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام۔ یہ کیا